السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 23 سے ایک سبق حاصل کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور ان کے بطن پر پھونک ماری تو وہ ان کے بطن میں ایک 9 مہینے کا بچہ جو ہے حمل ان کے بطن میں قرار پا گیا، اور اب جو ہے جلد ہی جو لیبر پین ہے، درد ذہ ہے، وہ شروع ہو گیا، تو بچہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے۔ اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، آیت نمبر 23 ہے سورہ مریم کی، کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر مک چکی ہوتی اور لوگوں کی نظروں میں بھولی بسری ہو جاتی۔ تو مریم علیہ السلام کو پتہ ہے انہوں نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے، کوئی برا کام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد بھی مریم علیہ السلام ایسا ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ تو کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کا، سوسائٹی کا بہرحال خیال رکھنا لازم ہے۔ بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے والا چلا جائے اور وہ الزام کسی دوسرے کے اوپر ڈال دے جس نے قتل نہیں کیا ہے، تو دوسرا آدمی کہے میں اللہ کی نظروں میں پاک صاف ہوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہوں تو بدنام رہوں۔ تو شریعت یہاں اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا اور چاقو پر اس کے نشان کسی طرح غلطی سے پہنچ گئے، جو معصوم آدمی ہے جس نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، تو شریعت کی نظر میں سے ہی جو ہے اسے سزا دی جائے گی قتل کی، حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں صاف ستھرا رکھنا، اسی کشمکش میں لگے رہنا تو بہرحال غلط ہے، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا لوگوں کی نظر میں۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سبق، ورنہ یہ بات اگر درست نہ ہوتی حضرت مریم علیہ السلام کی، جن کو کامل عورت کہا گیا ہے، تو یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ بات تو ان کی نقل نہ کرتا۔ اور بہت سی باتیں ہیں نقل کرنے کی، لیکن یہ بات نقل کیوں کرتا؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ صرف آپ صحیح ہیں یا آپ نے صحیح کیا ہے اتنا کافی نہیں ہے، آپ کو خود کو صحیح ثابت بھی کرنا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کے کیس میں کیا ہے کہ یہاں جو بچہ ہے ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کیسے کرے گا۔ ان کے لیے ابھی تو جب لوگ دیکھیں گے ان کو تو یہی ہے کہ یہ بدکاری کا نتیجہ ہے، ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا نہیں ہے، تو یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہی لوگوں نے کہا بھی ہے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ بعد میں کر دیا، تو بچے نے اپنی پیروی خود کی، اور لوگوں نے پھر اس کو، کیونکہ 1-2 دن کا بچہ ہے، 2-3 دن کا بچہ جب اپنی پیروی کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو خود سے ایک معجزہ ہے جو نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتایا لوگوں کو کہ مجھ پر انجیل نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب نازل جو ہے دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہاں معاملہ صاف رکھنا ضروری ہے، لوگوں کو کنفیوژن میں چھوڑ دینا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خاص کر صوفیہ کا یہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی چیز کھا رہے ہیں جو دیکھنے میں حرام، ہمیں لگے کہ حرام ہے، وہ اپنی طرف سے وہ صحیح ہیں، ہو سکتا ہے وہ حلال چیز ہو، لیکن لوگوں کو کسی کنفیوژن میں چھوڑنا، لوگوں کو بدظنی کے لیے چھوڑ دینا، اور ان کی بدظنی کا جہاں ممکن ہو، جہاں آسان ہو، وہاں اس کی صفائی نہ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں صفائی دینی چاہیے، یہ ہمارے ذمے پر ہے۔ ان چیزوں کا دھیان، لوگوں کی نظروں میں دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے وہ جہاز میں سفر میں تھے، کوئی آدمی ان کی خدمت کی، بڑا مرید ہو گیا، تو ان کو بتا دیا کہ میرے پاس 40,000 یا کچھ ایک خاص رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی، اتنے درہم ہیں۔ اس نے کیا کیا، صبح اٹھ کے اعلان کر دیا کہ میرے 40,000 درہم گم ہو گئے ہیں۔ اب گم ہو گئے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس 40,000 درہم میرے گئے ہیں، تو جہاز پر ہیں، تو جہاز میں سے ہی کسی نے چرائے ہوں گے، تو سب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تو آخر میں امام ابو حنیفہ کا بڑا مرتبہ تھا، ان سے کہا گیا کہ ان کی تلاشی نہیں لے رہے، انہوں نے کہا نہیں میری بھی لے لیجئے۔ تو انہوں نے تلاشی لی، تو تلاشی لینے میں ان کے پاس سے کچھ بھی برآمد اس طرح کا نہیں ہوا۔
تو بعد میں اس آدمی نے پوچھا تو بری ہو گئے، سب لوگ بری ہو گئے، تو کسی کے پاس ملا ہی نہیں، تو کوئی کسی کے اوپر کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا۔ تو بعد میں اس آدمی نے پوچھا کہ وہ 40,000 درہم کیا ہوئے، کہاں گئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے یا جو بھی وہ صاحب تھے، بڑی جو ہستی تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ میں نے سارے سمندر میں بہا دیے۔ نے کہا آپ نے اتنی بڑی رقم جو آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے بنتی ہے، اتنی بڑی رقم کو آپ نے پانی میں بہا دیا؟ کہ میں جو لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے، لوگ مجھ سے مسئلہ لینے آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں، آنے والی نسلیں، انہیں یہ بھی خبر تھی کہ آنے والی جتنی بھی نسلیں گزریں گی وہ بھی میرے جو فتاویٰ ہیں اور جو میری فقہ ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو میں اس سارے کو ایک اس وجہ سے برباد نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی تو چور تھا، حالانکہ میرے خود کے پیسے ہیں، اللہ کی نظروں میں میں سچا ہوں، سب مجھے پتہ ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں جھوٹا نہیں بن سکتا۔ ایک بار لوگوں کی نظروں میں کیونکہ جو لوگوں کو نظر آئے گا، لوگ اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ ایک تو معاملہ ہوتا ہے عند الناس، ایک ہوتا ہے عند اللہ۔ ایک تو اللہ کے یہاں آپ کا کیا معاملہ ہے، کیسے ہو، ایک لوگوں کی نظروں میں کیسے، لوگوں کے سامنے کیسے ہو۔ تو فیصلہ جو لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہو اس پر فیصلہ کیا جائے گا، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے، ان چیزوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امید ہے آج کا سبق ہم سب نے حاصل کیا ہوگا اور ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی امان اللہ۔